بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی خبر سے باخبر رہ سکیں۔ اقامہ و محنت قانون کی خلاف ورزی، 34 تارکین گرفتار۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مشترکہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران اقامہ و محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 34 تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ مشترکہ آپریشن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے انسپیکٹرز، فیلڈ سیکیورٹی فورس اور ریاض میونسپلٹی کے اہلکار شامل تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکیورٹی آپریشن کے تحت بیکریوں، سموسے تیار کرنے والے مراکز اور تمباکو فروخت کرنے والی دکانوں پر چھاپے مارے گئے تھے۔ جازان پیٹرول اسٹیشن پر لوٹ مار کرنے والے گرفتار۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں پیٹرول اسٹیشن کے کارکن کو لوٹنے اور اسے زبردستی گاڑی میں لے جانے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے نے پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ 2 مقامی شہریوں اور 1 یمنی شہری کو تلاش کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سعودی عرب، کئی علاقوں میں 3 دن تک بارش متوقع۔ سعودی عرب میں ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں 3 دن تک مسلسل بارش ہوگی، جس کا آغاز منگل سے ہوگا اور یہ سلسلہ جمعرات تک چلے گا۔ آجل اور سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 13 اپریل پیر کو مملکت کے 12 علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان دیکھنے میں آئے گا، جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ اسلامی یونیورسٹی مدینہ میں آن لائن امتحانات۔ مدینہ منورہ اسلامی یونیورسٹی، جہاں 70% طلباء غیر ملکی ہیں، سالانہ امتحان آن لائن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امتحانات اتوار 3 رمضان 1441 ہجری سے شروع ہوں گے۔ سعودی عرب میں 40,000 افراد آئسولیشن میں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں قرنطینہ اور گھر میں الگ تھلگ کیے جانے والے افراد کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے اتوار کو ریاض میں پریس بریفنگ میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کرونا وائرس سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں طبی استفسار ہو تو 937 پر رابطہ کر کے جواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کرونا بحران کے دوران ہیکرز بھی سرگرم۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر جعل سازوں اور ہیکرز نے کرونا وائرس کے عنوان سے ہیکنگ کا نیا انداز اپنا لیا ہے۔ قومی کمیٹی برائے سائبر سیکیورٹی کی جانب سے مقامی اور مقیمین کو انتباہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی غیر معمولی سائٹ سے آنے والے پیغام کو نہ کھولا جائے۔ مدینہ منورہ میں 15,000 فوڈ باسکٹ تقسیم کرنے کا معاہدہ۔ مدینہ منورہ میں ایک فلاحی ادارے نے سعودی پوسٹ کے ساتھ 15,000 فوڈ باسکٹ تقسیم کا معاہدہ کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق کرونا وائرس کے باعث مدینہ منورہ کے کرفیو اور لاک ڈاؤن والے علاقوں میں غذائی اشیاء کی تقسیم کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس فوڈ باسکٹ میں جس میں 16 قسم کی اجناس شامل ہیں۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں 15,000 فوڈ باسکٹ ضرورت مندوں اور کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو پیش کی جائیں گی۔ سعودی عرب، وطن واپس آنے والے شہریوں کی دوسری پرواز ریاض پہنچ گئی۔ بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے سعودی شہریوں کی دوسری پرواز ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئی ہے۔ پرواز میں 207 سعودی شہری تھے جنہوں نے وطن واپس آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سعودی وزارت صحت نے وطن واپس آنے والے سعودی شہریوں کے لیے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی گائیڈ بک جاری کی ہے۔ وزارت نے ایک ٹویٹ میں مزید کہا ہے کہ سعودی عرب آنے والے شہریوں کو واپسی سے پہلے ہی اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہیے۔ وہ جہاں کہیں رہ رہے ہیں وہاں بھی ایک دوسرے سے غیر ضروری ملاقاتوں اور گھر سے نکلنے سے پرہیز کریں۔
اسیر ریجن میں گودام پر چھاپا مار کر 3 ٹن غیر معیاری آٹا تلف کر دیا گیا۔ اسیر ریجن کے میئر کے مطابق مقامی مارکیٹ کے تفتیشی دورے کے دوران ایک گودام پر چھاپا مارا گیا جہاں غیر معیاری اور صحت کے لیے نقصان دہ آٹا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ میئر کے بقول لوگوں کی صحت پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ تفتیشی ٹیمیں سپر مارکیٹوں، ریستورانوں کے بھی دورے مزید کر رہی ہیں۔ غیر معیاری مٹھائیاں اور سموسے بنانے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں غیر معیاری سموسے اور مٹھائیاں تیار کرنے والے بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف میونسپلٹی کے تفتیشی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ الشہداء محلے میں مٹھائیوں کی معروف دکان کے بالکل پیچھے غیر ملکی کارکنوں کی رہائش ہے جہاں مٹھائیاں اور سموسے تیار کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیشی کارکنوں نے اپنے گھر کو کارخانہ بنا رکھا تھا جہاں صحت کے ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ مٹھائیاں اور سموسے رمضان کے مہینے میں فروخت کرنے کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔